میرے غوث پی الجیلانی ہے محبوب سبحانی میرے غوث لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں اور بدل رہی ہیں۔ حضور سید العلماء سید شاہ علی مصطفیٰ مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقبال نے کہا کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکھے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ سید العلماء سید شاہ علی مصطفیٰ مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں انہوں نے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، جنہوں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کلام لکھا تھا، منقبت لکھی تھی، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، لے چلیں گے جو فرشتے مجھے دوزخ کی طرف، میں کہوں گا ذرا ٹھہرو لو وہ آیا خواجہ۔ سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، تیرے قربان میں کیا خوب بلایا خواجہ۔ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ گجمیر شریف میں حاضری دی، جب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رات کا وقت تھا، خدام صفائی کر رہے تھے، سید میاں علیہ رحمہ درگاہ شریف میں اندر کونے کی طرف کھڑے تھے۔ روزانہ حاضری ہوتی تھی، مگر اس دن اتفاق تھا کہ سید میاں حضور سید العلماء پہنچے۔ سید العلماء کون ہیں؟ حضرت سید شاہ علی رسول حسنین میاں نظمی مارہروی علیہ رحمہ کے والد امین میاں صاحب، امین ملت کے بڑے ابا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ماہرہ میں اجمیر شریف میں غریب نواز کے آستانے پر اندر موجود رہا، لوگ آ جا رہے تھے، اور پھر صفائی کا دور جو ہے وہ خدمت کا دور شروع ہوا۔ میں اندر تھا، خادم خدمت کر رہے تھے، خدمت ہونے لگی، مکمل جب ہوئی سب نکل گئے، میری آنکھیں بند تھی، مجھے خادم دیکھ نہیں پائے، اور میں خادموں کہ مجھے پتا چلا کہ دروازہ کب بند ہو گیا، اور آستانے کو بظاہر جو ہے وہ آستانہ معمول ہوا اور تالا لگایا گیا۔ سید میاں فرماتے ہیں میری اچانک آنکھ کھلی، جب دیکھتا ہوں آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا، آنکھ کھول کر دیکھا تو آستانے میں کوئی نہیں اور دروازہ لگ گیا ہے۔ دروازہ لگا ہوا دیکھا تو ایک ہیبت طاری ہوئی کہ غریب نواز کی بارگاہ میں اور میں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کبھی مصطفیٰ چشتی میں چلے جائیں اور اکیلے کھڑے رہیں رات کے وقت میں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ خود جانتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں مزار شریف سے کوئی باہر تو نہیں نکل جائے گا، یا کہیں بازو سے کوئی آ کر کھڑا تو نہیں ہوگا۔ تو حضور سید العلماء کو ایک ہیبت طاری ہوئی، فرماتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ اور میں کھڑے رہے، پھر دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد مزار غریب نواز اپنی جگہ سے غائب ہے، اور ایک بڑا تخت جو ہے وہاں پر رکھا گیا، لایا گیا، اور پھر اولیاء کاملین کو دیکھا کہ بہت نورانی چہرے والے اس تخت کے ارد گرد جو ہے موجود ہیں۔ اسی مجمع میں نے اپنے نانا، انہی اولیاء کی جماعت میں میں نے اپنے نانا حضرت سرکار
شاہ جی اسماعیل حسن میاں قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، جن کا ماریرہ میں عرس قاسمی ہوتا ہے۔ انہیں دیکھا تو میں نے اپنے نانا سے سلام کیا اور کہا کہ حضور یہ کون ہے؟ تو حضور سید العلماء سے شاہ جی میاں سرکار نے فرمایا کہ یہ حضور اچھے میاں ہے، یہ حضور صاحب البرکات ہے، یہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، یہ بابا فرید ہے، یہ محبوب الہی ہے۔ تمام اولیاء کے نام گنانے لگے۔ اب گنانے لگے، اس کے بعد میں اچانک آواز ہوئی کہ سرکار غریب نواز اچانک جو ہے تخت پر جو ہے ایک بزرگ جلوہ افروز ہوئے، بہت نورانی چہرہ تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ سرکار ہند کے راجہ سرکار خواجہ ہے۔ سرکار غریب نواز کو دیکھا، سید العلماء فرماتے ہیں اب سارے اولیاء کاملین، بہت سے اولیاء تھے جو ارد گرد تھے سرکار غریب نواز کے۔ میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک بزرگ اور آئے جو اپنے ہاتھ میں بچہ لیے ہوئے تھے، چھوٹا بچہ لیے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں لے کر اس بچے کو غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، سید العلماء نے پوچھا کہ حضور شاہ جی اسماعیل حسن میاں سے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا جو بچہ لے کر جو بزرگ آئے ہیں یہی اعلیٰ حضرت ہے، یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ بہرکیف اس کے بعد ہندوستان کے حالات پر بات چیت ہوئی۔ یہ 1974 کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 1974 کے پہلے کی۔ ہندوستان کے حالات پر بات چیت ہوئی۔ کچھ بزرگوں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ مسلمانوں کے حالات بڑے خستہ ہے، آپ کرم فرما دیں تو حالات کو تبدیل کیا جائے، تو آپ دستخط کر دیجئے تاکہ حالات تبدیل ہو جائے۔ سید میاں کہتے ہیں کہ ایک کاغذ جو ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، ایک پرچہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور سرکار غریب نواز نے اسے دیکھا اور دستخط کرنے ہی والے تھے کہ اچانک انہی بزرگوں کی بھیڑ میں سے دوسری جگہ سے ایک جلال میں پرجلال بزرگ، چہرے پر بہت جلال، وہ جو ہے وہ اس مجلس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور دستخط نہ کرے، ابھی کچھ کاٹ چھاٹ باقی ہے، ابھی کچھ کاٹ چھاٹ باقی ہے، دستخط نہ کرے۔ سرکار غریب نواز نے اس کاغذ کو ہٹا کر رکھ دیا۔ تو سید العلماء فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اچھی خاصی دستخط ہو رہی تھی، یہ بیچ میں کون سے بزرگ آ گئے جنہوں نے سرکار غریب نواز سے منع کر دیا کہ دستخط نہ کرے۔ تو اپنے نانا سے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ بو علی شاہ قلندر ہے۔